نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارا ابھی صاحب بہت پیارا جواب پڑھے۔ بڑے ہی ٹھنڈے آواز سے بڑی ہی ترو حضور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 منٹ۔ حضور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ تمام صحابہ باہر بیٹھ کر حضور کی تعریف کر رہے تھے، نبیوں کی تعریف کر رہے تھے صحابہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ لقب دیا، اللہ نے حضرت یحییٰ کو وہ لقب دیا، یہ تعریف بیان کر رہے تھے۔ حضور مسجد میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ حضور باہر نکلے، پوچھے جلسنا ما اجلسکم، اے صحابہ کیا کر رہے ہو جلسے کی شکل بنا کر؟ جہاں 4 آدمی بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، عربی میں اسے جلسہ کہا جاتا ہے، عربی میں اسے بولیے جلسہ کہا جاتا ہے۔ حضور آئے باہر، کہنے لگے ما اجلسکم، یہاں تم جلسے کی شکل بنا کر کیا کر رہے ہو بیٹھ کر؟ صحابہ عرض کرنے لگے جلسنا نذکر اللہ نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومننا علینا بک۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ، ہم جلسے کی شکل بنا کر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم بیٹھ کر خدا اور اس کے رسول کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور اس بات کا خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے۔ تو آج ہم بھی جلسے کی شکل صورت بنا کر یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کر بھی رہے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں، اور امید بھی ہے جن کے نام کی تعریف ہو رہی ہے وہ ضرور ہماری باتیں، ہماری فریاد سنتے رہیں گے۔ اور دوسری بات میری 2 منٹ کی ایک بات میری، ہم جو جی ٹھہرو میں دنیا میں ہم جو پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں ہم جو پیدا ہوئے ہیں آقا بن کر پیدا نہیں ہوئے، حضور کے غلام بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، دنیا میں ہم جو پیدا ہوئے ہیں کیا بن کر پیدا ہوئے ہیں؟ نبی کے غلام، ولیوں کے غلام بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ہاتھ میں ہے بھی کیا، چلتا کیا ہمارے ہاتھوں سے؟ کٹنگ کرے، ہمیں کٹنگ کرا کو ہمارے اندر طاقت ہے، ہم اپنے بال پر حکومت کر نہیں سکتے۔ کٹنگ کرے میں اب بالا بڑھنا ہے، فرقے کر کو بولتے ہمیں ایسا، ہمارے جسم پر ہمارا حکم نہیں چلتا۔ غلام بن کے پیدا ہوئے، بس حضور کی غلامی کرتے جانا ہے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ حضور کی غلامی کرو، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ غلامی کرو با بولے تو آقاؤں کی بات، دین میں شرارتیں، دین میں شرارت کیا ہے بولو؟ کچھ باتوں کی دین میں شرارت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، نبی ہمارے جیسے ہیں، دین کی شرارتیں، نبی ہمارے جیسے ہیں۔ ایک سوال اٹھا، پوچھنے والوں نے پوچھا نبی کی 60 پر 3 سالہ زندگی، کتنی زندگی؟ نبی کی بولیے، نبی کی 60 پر 3 سالہ زندگی، 63 سال 63 نبی کی زندگی۔ ہم نے پوچھنے والوں سے پوچھا، تو کہہ رہا ہے نبی ہم جیسے ہیں، 60 پر 3 سال نبی زندگی جیے، کوئی ایک مسئلہ لا کے بتا جہاں تو اور نبی برابر ہوں، کوئی ایک مسئلہ لا کے بتا جہاں تو اور نبی برابر ہوں۔ حضرت ایک کیا میں 10 بتا تو بولا، میں 10 بتا تو نبی ہمارے جیسے ہیں۔ ہم خود پریشان ہوئے، بخاری ہم پڑھ رہے، مسلم ہم پڑھ رہے، حدیث کی کتابیں، تفسیر، قرآن، یہ سب کچھ ہم پڑھ رہے، ہمارے تو کہیں بھی دکھا نہیں نبی ہمارے جیسے ہے۔ تجھے کہاں سے دکھ گیا بھائی نبی؟ تجھے کہاں سے نظر آیا نبی ہم جیسے ہیں؟ ایک تو بتا، بولے حضرت 10 بتا تو، نبی کی بھی 5 انگلیاں، میرے بھی 5 انگلیاں برابر، نبی کی بھی 2 ہاتھ، میرے بھی 2 ہاتھ برابر، نبی کی بھی 2 پیر، میرے بھی 2 پیر۔ کہاں تک سوچا تھا کوئی نے؟
جناب محمد مبین صاحب جو ہمارے سیکریٹری ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے حضرت میرے بھی 5 انگلیاں، نبی کے بھی 5 انگلیاں، میرے بھی 2 ہاتھ، نبی کے بھی، میرے بھی 2 پیر، نبی کے بھی برابر نہ۔ کہاں تک سوچے؟ دیکھو وہاں ایک بھولا بھالا انسان سلنڈر، ارے صحیح بول رہا نا انہیں، خاموش، ارے صحیح بات نا۔ میں بولا اچھا تیرے 5 انگلیاں، نبی کی 5 انگلیاں برابر؟ ہاں برابر۔ میں بولا میرا نبی مکے کے میدان میں، میرا نبی مکے کی سرزمین پر اپنے 5 انگلیاں ہاتھ کے 5 انگلیاں بند کر کر 1 انگلی اٹھا کر چاند کے 2 ٹکڑے کرے، 5 انگلیوں میں سے 4 انگلیاں نکو 10 انگلیاں بند کر کے خالی 1 انگلی کھول کر اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے، تو 1 انگلی نہیں 10 بھی کھول کو ہلا، تو 1 انگلی نہیں 10 کھول کو ہلا، ویسا ٹوٹیا تو چاند غلام ٹوٹتا یوں کرا تو پولیس آتی کہاں کی اشارہ کر رہا ہے، انہیں بول رہا کہاں کی اشارہ کر رہا ہے، اسے ڈال لے جاؤ، اسے شرارت ہے ہی نہیں۔ نبی ہم جیسے نہیں بھئی، کوئی نبی جیسا نہیں ہے، ہم غلام بن کے پیدا ہوئے ہیں، غلام بن کے رہو بس، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اب یہ ہوا، اور ایک مسئلہ تمہیں فاتحہ سامنے رکھ کو دلاتے ہیں، پیچھے رکھ کو دلانا، فاتحہ سامنے سے رکھ کو دلاتے سو پیچھے رکھ یوں ہوتا کہ دلانے گردن پھر جاتی، طریقہ جو ہے سامنے رکھ کو دلاتے فاتحہ، پیچھے رکھ کو دلانے ہو رہا فاتحہ۔ بولا ابے تو کہاں آگے پیچھے پڑا، ہماری فاتحہ آگے پیچھے نہیں جاتی، ہمارے فاتحہ آسمان کو جاتی ہے، آگے پیچھے پڑا۔ اور یہ ہوا تو ہے، اور ایک بات، اور کیا شرارت پھر، انہیں بھی محرم کا شربت ہے پی، جائز نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ صبح سے محنت کرے 5 بچے کو، وہ کولی کرنے والے، انہیں 500 ڈالا، انہیں 500 ڈالا، یہ کرے کیا کہ محنت کر کو شربت بنے، حرام بول ڈالا جھانک کو دیکھے کیا ہے بھائی، اس میں حرام کی چیزیں ہیں، ویسا بعد میں اس کے اندر حرام کیا نہیں، وہ نہیں، دودھ ہے وہ کیا تو بھی حرام کیا بات، وہ بھی نہیں، فروٹ ہے اس کے اندر، یہ کیا تو بھی حرام، اسے بول رہا ہوں گا حرام کر کو، وہ ملیش دیا تھا دکان میں، وہ بھی نہیں حضرت۔ پھر اور کیا بھائی اس کے اندر حرام ہے، نہیں وہ حسین کا نام لگ گیا، وہ حسین کا نام لگ گیا نا، اس سے حرام ہوا۔ اچھا سوال ہوا میرا، اچھا نام لگ گیا تو چیز حرام ہو جاتی کیا؟ بے شک کیا بے شک نام لگ گیا تو چیز حرام ہو جاتی۔ کیا بات تیرا نام ہو، کیا تیرا نام؟ عبد الرحمن، بھاوا کا نام عبد الرحیم، بھائی نام لگ گیا تو کیا ہوا؟ وہ سمجھ گئے شاید بات میری، نام لگنے سے کوئی چیز اگر حرام ہوتی، تمہارے بابا کا نام لگ گیا، کیا ہوا تو ایسا کہاں ہو جاتا، ہمارا ہو تو ہو جاتا، تیرا ہوا تو ہمارا، تیرا خون خون ہمارا خون پانی، ویسا نہیں ہوتا۔ باتیں کرتے کرتے پیاس لگی، پانی اٹھا کو پیا، کس کا کیسا پانی ہے؟ بوتل کا پانی، کیا پا نام بسلیری، نام لگ گیا، نام لگ گیا، ایسے حرام ہو گیا، نام لگ گیا، وہ کہاں کون سا کون تمہارا ہے؟ بادو کا کھیڑا، کس کو آیا سو تو گاڑی پہ آیا سو، کون سو پلسر، نام لگ گیا۔ یوں نام لگنے سے کوئی چیز اگر حرام ہو جاتی، دنیا میں جینا مشکل ہے جی۔ آج آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، ہندوستان میں جتنی بھی ندیاں بہتی ہے وہ غیر مذہبوں کی دیوی دیوتاؤں کے نام سے بہتی ہے۔ مثال کی طور پر ندی، کون سو ندی؟ کرشنا ندی، تنگا بھدرا ندی، غیر دیوی دیوتاؤں کے نام سے منسوب ہے۔ یہ تو پیرا، تو کون سو ندی کا پانی؟ کرشنا ندی کا پانی، یہ تو پیرا، ان جیسوں کا نام لگ گیا تو چل رہا، یا حسین کا نام لگ گیا تو حرام، ہاں جل رہا، وہ چل رہا، یہ جل رہا، تو جا رہا خبر میں، وہاں بھی جل رہا۔ یہ شرارتیں دین میں نہیں کرنا، غلام بن کے پیدا ہوئے، غلام بن کے رہو بس، غلام بن کے رہو، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ نام لگنے سے کوئی چیز
حرام نہیں ہوتی، نام لگنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، وہ چیز کا مرتبہ، وہ چیز کا مقام بلند ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو، اپنی کتابوں کو، اپنے بزرگوں کے عقیدوں کو سمجھو۔ ہم غوث کے چاہنے والے ہیں، جن کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتے ہیں، جن کی ٹھوکر سے، جن کی دعاؤں سے، جن کے اشاروں سے، جن کی ترچھی نظروں سے تقدیریں بدلتی ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ آج یہاں دربار قلندر میں بیٹھے ہیں، جم کے بیٹھو، انشاءاللہ امید ہے اٹھنے سے پہلے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ عقیدہ رکھو خدا کی ذات پر۔ قلندر کی دربار میں بیٹھے ہیں، ایک ولی کی دربار میں بیٹھے ہیں سید الاولیاء کا جشن منانے کے واسطے۔ بس آئیے میں مختصر کرتے ہوئے پھر میں جلسے کی نور والی محفل کو آگے بڑھاتے